تمہارے زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، سیاہیاں سوکھ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، زندگیاں ختم ہو جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، زمانے بیت جائیں صدیاں لگ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، ہار مان کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں لا یمکن ثناء کما کان حق کو بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اے خدا ہی تم سے بڑا ہے۔ تو ہم حضور کے امتی ہیں، یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ ساری زندگی اگر سجدے میں سر رکھ کر ہم نعمت خداوندی کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر کھڑے رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک اس رسول کو بھیج بھی دے، کب وہ رسول آئے گا؟ آواز آئی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لیس بفظ ولا بغلظ، وہ ترشرو نہیں ہوگا، وہ ماتھے پر شکر لانے والا نہیں ہوگا، وہ سخت مزاج نہیں ہوگا، وہ تو پیار بانٹنے والا ہوگا، وہ تو محبتیں لٹانے والا ہوگا، وہ تو عشق لٹانے والا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگو چلو میں جا رہا ہوں، میں نام بھی بتا دیتا ہوں، جو میرے بعد آنے والا ہوگا وہ احمد ہوگا۔ 12 نبیوں نے انتظار کیا، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے سکھ ہو گئی۔ نبیوں نے انتظار کیا، 12 نبی انتظار کرتے رہے، حضور کی امت میں ہونے کی خواہش کی، تمنا کی، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، مستورہ راہب انتظار کرتا رہا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی حضور کے انتظار میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں گھر سے نکلے، باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، ایک پادری کے پاس جا کر وہ جاتے ہیں، ساری زندگی اس کی خدمت کرتے ہیں، ساری زندگی اس کی نوکری کرتے ہیں۔ جب اس کا آخری وقت آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری تدفین کے بعد تم گموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسید ہے، تمہیں اس سے کچھ مل جائے گا، تم نے میری بڑی محنت کی، تم نے میرے ساتھ تم نے بڑی میرے ساتھ شفقت کی ہے، تم نے بڑے میرے ساتھ محنت کی ہے، تم میری تدفین کے بعد گموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسید ہے، تمہیں اس سے کچھ مل جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کی تدفین کے بعد گموریا چلا گیا، ساری زندگی وہاں کے پادری کی خدمت کرتا رہا، اس کی مزدوری کرتا رہا۔ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب پورے روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں، لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ رہے ہیں، تم میری تدفین کے بعد یثرب چلے جانا۔ مدینہ المنورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ اس پادری نے کہا کہ تم میری تدفین کے بعد یثرب چلے جانا، وہ اس نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہوگی، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، تمہارا مقدر جاگ اٹھے گا، تمہارے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، اس نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ رہے ہیں، تم یثرب چلے جانا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ تم مجھے کوئی نشانی بتا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دھوکہ کھا جاؤں۔ اس پادری نے 3 نشانی بتائی تھی کہ وہ نبی صدقہ نہیں لے گا۔ دوسری نشانی یہ بتائی کہ اس نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تیسری نشانی یہ بتائی کہ وہ نبی ہدیہ قبول کر لے گا، ہدیے کو رد نہیں کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں اس کی تدفین کے بعد یثرب کی جانب جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو گیا، انہوں نے پکڑ کر مجھے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ ایک مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا بھی تو جا کے مدینے میں بیچا، وہاں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، میں اس کی نوکری کرتا رہا، اس کے باغ میں کھجوریں توڑتا رہا، اس کی مزدوری کرتا رہا، لیکن میں بھی انتظار میں تھا کہ کب وہ نبی آخر الزمان آئے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار مجھے نصیب۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ اچانک ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی، اچانک ہواؤں میں خوشبو پھیل گئی اور ہر سمت سے، ہر جانب سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ نبی آخر الزمان آ گئے، میں نے چھلانگ لگا دی، میں دوڑ گیا، میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا ہے، آقا دوڑا اور مجھے پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا نوکر میں تیرا ہی ہوں، لیکن دل کسی اور کا نوکر ہو چکا ہے، مجھے جانے دو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں چند کھجوریں لے گیا تھا اور میری نیت یہ تھی کہ میں حضور کی بارگاہ میں صدقہ دوں، حضور کو صدقہ دوں۔ جب حضور کی بارگاہ میں میں نے کھجوریں پیش کی، حضور نے کہا ہم نبی ہیں، صدقہ نہیں لیتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد
پھر کھجور لے جاتے ہیں، اور اس بار نیت یہ تھی کہ میں حضور کو ہدیہ پیش کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے بارگاہ میں کھجوریں پیش کی، حضور نے قبول کر لی، 2 نشانی پوری ہو گئی۔ لیکن میں بھی کہتا تھا کہ تیسری نشانی پوری ہو لے تب میں مانوں گا۔ وہ تیسری نشانی یہ تھی کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا، حضور میری باغ میں تشریف لے آئے۔ حضور کے مبارک کندھے پر چادر تھی، اس چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی۔ میں حضور کو پیچھے ہو کر دیکھتا تھا، اور میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور حضور کی چادر مبارک ہٹ جائے اور میں اس مہر نبوت کی زیارت کروں۔ حضور میرے ارادے قلب سے آگاہ ہوئے، فالقہ الیہ رداءہ، حضور نے چادر مبارک کو اتار کر میری جانب پھینک دیا، فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو کہا تھا آ کر دیکھ لو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کی، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہے۔ سوئے ہوئے تھے، مقدر جاگ اٹھے، والد صاحب مسجد گئے، امام صاحب کو لے آئے، امام صاحب نے کان میں آ کر کہا مبارک ہو، تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی حضور کا انتظار کرتے رہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے کوئی تکلیف برداشت نہیں کی، ہم نے کوئی دکھ نہیں سہا۔ سوئے ہوئے تھے، مقدر جاگ اٹھا، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا۔ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے غدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لبے عیسیٰ پہ آئے واعظ جس کے شان رحمت کے، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی رنگ میں پایا۔ ندانم آ گلے خندہ چرنگ و پودار، کہ مرغے ہر چمنے آرزوئے پودار۔ اللہ اکبر۔ ہر شخص یہی آرزو کر رہا ہے، ہر شخص یہی تمنا ہے کہ بس وہ نبی آخری زمان آنے والے۔ ہم سوئے ہوئے تھے، ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی انتظار نہیں کیا، حضور کی خاطر ہم نے کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کی، کوئی دکھ نہیں سہے۔ حضرت سلمان فارسی جیسے عظیم صحابہ انتظار کر، عظیم صحابی انتظار کر رہے ہیں، مسعود راہب انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، 12 نبیوں نے انتظار کیا، نبی کے انتظار میں کھڑے رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ رسول کب آئے گا؟ حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں، چلو میں نام بھی بتا دیتا ہوں کہ جو میرے بعد آنے والا ہوگا اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے بتا رہے ہیں۔ 12 حواری تھے جو ان کے خاص آدمی تھے۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوگی نا کہ جس کے قصیدے میرا نبی پڑھے وہ کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مقتدی کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے امام سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹے کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے باپ کے جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کا خیال ہوتا ہے کہ میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے، وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور نبی کی ذات میں عیب بھی نکالتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو آپ حضرت عیسیٰ کا جواب سنیے، آپ اپنے مقدر پہ قربان ہو جائیں گے، آپ اپنے مقدر پر ناز کریں گے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے کہ اگر ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی سعادت کی بات ہے، یہ بھی خوش بختی کی بات ہوگی، ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے۔ اتنا عظیم وہ نبی ہے، تو مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر ہم نہ کریں، اس کے نام کے نعرے نہ لگائیں، گلی گلی ان کے نام کے چراغے نہ کریں، ان کے نام کی مالا نہ جپیں، ان کے تذکرے کی خوشبو نہ بکھیریں، ان کے تذکرے کی خوشبو سے مست نہ ہو جائیں۔ وہ اتنا عظیم نبی ہے جس نبی کی بشارت حضرت عیسیٰ دے رہی ہے، جس نبی کی دعا کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد ہاتھ اٹھا دیا، مالک اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ وہ رسول کب آئے گا؟ انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں،
تو اس نبی کا ذکر ہم کیوں نہ کریں؟ ہم حضور کے امتی ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ حضور نہ آتے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ کائنات میں جتنے چراغے ہیں، جتنی روشنیاں ہیں، آمینہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، اگر وہ نہ آتے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ علامہ اقبال نے کہا، ہو نہ یہ پھول بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید کی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے۔ تو آج میں اور آپ اگر حضور کی صورت میں نعمت خدا بندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان کہے، دیکھو صدیاں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں، نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئیں، یہ آج بھی اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ تو اگر ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، اگر ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ وہ تو بدبخت ہیں جو نبی بھی مانتے ہیں اور نبی کی ذات میں عیب بھی نکالتے ہیں۔ ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں، حضور کا میلاد منائیں۔ جو نہیں مناتے ان سے ہمیں بحث نہیں، کیونکہ ان کے مقدر میں نہیں لکھا ہے کہ ہم وہ حضور کا میلاد منائیں، حضور کا ذکر کریں۔ ہمارے مقدر میں ہے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں، حضور کا میلاد کریں، حضور سے محبت کریں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو جب گھر لے جاتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں پھیل گئیں، ہر طرف اجالے ہی اجالے نظر آنے لگے۔ باقاعدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سہیلیوں نے، ہمجولیوں نے کہا تھا، حلیمہ تو اتنی مالدار ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا چراغ نہیں بجھتا، بڑے امیر ترین لوگوں کے گھر کے بھی چراغ رات کو بجھ جایا کرتے ہیں، لیکن تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا چراغ نہیں بجھتا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ہمجولیوں سے فرماتی ہیں، آؤ میں تمہیں دکھاؤں میرے گھر میں کون سا چراغ روشن ہے۔ ما کننا نحتاج الی السراج فی یوم نفذناہ، فرماتی ہیں کہ جب سے یہ پیارا میرے گھر میں آیا ہے میں نے گھر کے سارے چراغ توڑ دیے۔ حضور جھولے میں حضور جھولے میں آرام فرماتے، حضور جھولے میں جھول رہے تھے، اشارہ کر کے اپنے ہمجولیوں سے کہتی ہیں، ما کننا نحتاج الی السراج فی یوم نفذناہ، جب سے یہ پیارا میرے گھر آیا ہے میں نے گھر کے سارے چراغ توڑ دیے ہیں۔ نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی توقیر تو نے پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی۔ فرماتی ہیں کہ جب کہیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں اجالے کی ضرورت ہوتی ہے، تو حضور کو جھولے سے اٹھا کر میں اس کمرے میں لے جاتی ہوں اور وہ کمرہ روشن ہو جاتا ہے، وہاں نور پھیل جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں سے گزرتے گئے وہاں سے نور پھیلتا گیا، وہاں انوار پھیلتے گئے۔ ایسا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ تو پورا دن صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ کے وقت جاگ اٹھے کہ حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ایسا حسن دیا، ایسا جمال دیا میرے پروردگار نے اپنے محبوب کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سی رہی تھی، رات کا وقت تھا، اچانک ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے۔ حضور کے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں کہ میں چراغ روشن کر سکوں، اتنے میں حضور تشریف لے آتے ہیں۔ حضور مسکراتے ہیں، فرماتی ہیں کہ میں گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیتی۔ اذا دہکا یتلال فی الجدر، جب حضور مسکرایا کرتے تھے تو سامنے والی دیوار پر عکس پڑا کرتا تھا۔ اذا تکلم رویک النور یخرج من بین ثنایاہ، حضور کے سامنے والے دونوں دانتوں کے درمیان کچھ فاصلے تھے، جب حضور گفتگو فرمایا کرتے تھے، جب حضور کلام کیا کرتے تھے تو ان دونوں فاصلوں کے درمیان سے نور کی کرنیں چھن چھن کر نکلا کرتی تھیں اور ہر طرف نوری ماحول ہو جایا کرتا تھا، ہر طرف انوار پھیل جاتے تھے، ہر طرف روشنیاں پھیل جاتی تھیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یہ حدیث تقدیری ہے، ثابت حضور کے سامنے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے صاف و ستھرا پیدا کیا۔ کل قمری لیلۃ البدری، کل قمری، حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمری لیلۃ البدری لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، فرمایا کیا پوچھتے ہو تم، 14ویں رات کی چاند کے چمکتے ہوئے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا حضور کا چہرہ تھا۔ میرے حضور کا چہرہ 14ویں رات کا جس طرح چاند چمکتا ہے اس طرح میرے حضور کا چہرہ چمک رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں میں نے حضور کے جیسا نہ پہلے دیکھا نہ
میں نے حضور کے جیسا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، فرماتے ہیں دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تب تو دیکھتے۔ تو ایسا حسن دیا، ایسا جمال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سے دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینے ساز میں۔ مثل او در عالم امکا متصور نیست۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کے جیسا اس عالم میں ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کے مثل کوئی ہو۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جا فضا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جا فضا۔ حیرت نے جھجلا کے کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا قمر۔ جب بے پردہ یہ رخ ہوا، وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں۔ جب بے پردہ یہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو ایسا حسن دیا، ایسا جمال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو۔ جہاں سے گزرتے گئے وہاں نور پھیلتا گیا، جہاں سے گزرتے گئے وہاں انوار پھیلتے گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمہارے زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، سیاہیاں سوکھ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، زندگیاں ختم ہو جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو، زمانے بیت جائیں صدیاں لگ جائیں تعریف پھر بھی ختم نہ ہو۔ ہار مان کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں لا یمکن ثناء کما کان حق کو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اے خدا ہی تم سے بڑا ہے۔ تو ہم حضور کے امتی ہیں، یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ ساری زندگی اگر سجدے میں سر رکھ کر ہم نعمت خداوندی کا شکریہ ادا کرتے رہے تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر کھڑے رہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک اس رسول کو بھیج بھی دے، کب وہ رسول آئے گا۔ آواز آئی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لیس بفظ ولا بغلظ، وہ ترشرو نہیں ہوگا، وہ ماتھے پر شکر لانے والا نہیں ہوگا، وہ سخت مزاج نہیں ہوگا، وہ تو پیار بانٹنے والا ہوگا، وہ تو محبتیں لٹانے والا ہوگا، وہ تو عشق لٹانے والا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ لوگو چلو میں جا رہا ہوں، میں نام بھی بتا دیتا ہوں، جو میرے بعد آنے والا ہوگا وہ احمد ہوگا۔ 12 نبیوں نے انتظار کیا، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے سکھ ہو گئی۔ نبیوں نے انتظار کیا، 12 نبی انتظار کرتے رہے، حضور کی امت میں ہونے کی خواہش کی، تمنا کی۔ بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، مستورہ راہب انتظار کرتا رہا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی حضور کے انتظار میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں گھر سے نکلے، باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، ایک پادری کے پاس جا کر وہ جاتے ہیں، ساری زندگی اس کی خدمت کرتے ہیں، ساری زندگی اس کی نوکری کرتے ہیں۔ جب اس کا آخری وقت آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری تدفین کے بعد تم گموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسید ہے، تمہیں اس سے کچھ مل جائے گا، تم نے میری بڑی محنت کی، تم نے میرے ساتھ تم نے بڑی میرے ساتھ شفقت کی ہے، تم نے بڑے میرے ساتھ محنت کی ہے، تم میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسید ہے، تمہیں اس سے کچھ مل جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کی تدفین کے بعد غموریا چلا گیا، ساری زندگی وہاں کے پادری کی خدمت کرتا رہا، اس کی مزدوری کرتا رہا۔ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب پورے روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں، لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ رہے ہیں، تم میری تدفین کے بعد یثرب چلے جانا۔ مدینہ المنورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ اس پادری نے کہا کہ تم میری تدفین کے بعد یثرب چلے جانا، وہ اس نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہوگی، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، تمہارا مقدر جاگ اٹھے گا، تمہارے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، اس نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ رہے ہیں، تم یثرب چلے جانا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ تم مجھے کوئی نشانی بتا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دھوکہ کھا جاؤں۔
اس پادری نے 3 نشانی بتائی تھی کہ وہ نبی صدقہ نہیں لے گا. دوسری نشانی یہ بتائی کہ اس نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. تیسری نشانی یہ بتائی کہ وہ نبی ہدیہ قبول کر لے گا، ہدیے کو رد نہیں کرے گا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں اس کی تدفین کے بعد یثرب کی جانب جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو گیا. انہیں پکڑ کر مجھے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ ایک مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا بھی تو جا کے مدینے میں بیچا. وہاں ایک یہودی نے مجھے خرید لیا. میں اس کی نوکری کرتا رہا، اس کے باغ میں کھجوریں توڑتا رہا، اس کی مزدوری کرتا رہا، لیکن میں بھی انتظار میں تھا کہ کب وہ نبی آخر الزمان آئے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار مجھے نصیب. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ اچانک ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی، اچانک ہواؤں میں خوشبو پھیل گئی اور ہر سمت سے، ہر جانب سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی. میں سمجھ گیا کہ وہ نبی آخر الزمان آ گئے. میں نے چھلانگ لگا دی، میں دوڑ گیا. میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا ہے. آقا دوڑا اور مجھے پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا نوکر میں تیرا ہی ہوں، لیکن دل کسی اور کا نوکر ہو چکا ہے، مجھے جانے دو. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں چند کھجوریں لے گیا تھا اور میری نیت یہ تھی کہ میں حضور کی بارگاہ میں صدقہ دوں، حضور کو صدقہ دوں. جب حضور کی بارگاہ میں نے کھجوریں پیش کی، حضور نے کہا ہم نبی ہیں، صدقہ نہیں لیتے. فرماتے ہیں کہ ایک نشانی پوری ہو گئی. کچھ دن کے بعد پھر کھجوریں لے جاتے ہیں اور اس بار نیت یہ تھی کہ میں حضور کو ہدیہ پیش کروں. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے بارگاہ میں کھجوریں پیش کی، حضور نے قبول کر لی. 2 نشانی پوری ہو گئی، لیکن میں بھی کہتا تھا کہ تیسری نشانی پوری ہو لے تب میں مانوں گا. وہ تیسری نشانی یہ تھی کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا، حضور میری باغ میں تشریف لے آئے. حضور کے مبارک کندھے پر چادر تھی، اس چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی. میں حضور کو پیچھے ہو کر دیکھتا تھا اور میری آرزو یہ تھی کہ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آئے اور حضور کی چادر مبارک ہٹ جائے اور میں اس مہر نبوت کی زیارت کروں. حضور میرے ارادے قلب سے آگاہ ہوئے. فالقہ الیہ رداءہ، حضور نے چادر مبارک کو اتار کر میری جانب پھینک دیا. فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو کہا تھا آ کر دیکھ لو. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کی، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہے. سوئے ہوئے تھے، مقدر جاگ اٹھے. والد صاحب مسجد گئے، امام صاحب کو لے آئے. امام صاحب نے کان میں آ کر کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے. حضرت سلمان فارسی حضور کا انتظار کرتے رہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے کوئی تکلیف برداشت نہیں کی، ہم نے کوئی دکھ نہیں سہا. سوئے ہوئے تھے، مقدر جاگ اٹھا. محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا. وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے غدائی کی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لبے عیسیٰ پہ آئے واعظ جس کے شان رحمت کے. جو بن کر روشنی پھر دیدے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا. ندانم آ گلے خنداں چرنگ و پودار، کہ مرغے ہر چمنے آرزوئے پودار. اللہ اکبر. ہر شخص یہی آرزو کر رہا ہے، ہر شخص یہی تمنا ہے کہ بس وہ نبی آخری زمان آنے والے. ہم سوئے ہوئے تھے، ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی انتظار نہیں کیا. حضور کی خاطر ہم نے کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کی، کوئی دکھ نہیں سہے. حضرت سلمان فارسی جیسے عظیم صحابہ انتظار کرتے، عظیم صحابی انتظار کر رہے ہیں. مسعود راہب انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا. 12 نبیوں نے انتظار کیا، نبی کے انتظار میں کھڑے رہے. حضرت ابراہیم صلی اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک اب اس رسول کو بھیج بھی دے. انتظار کر کر کے آنکھیں بوڑھی ہو چکی ہیں، وہ رسول کب آئے گا. حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. لوگوں میں جا رہا ہوں، چلو میں نام بھی بتا دیتا ہوں کہ جو میرے بعد آنے والا ہوگا اس کا نام احمد ہوگا. یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے بتا رہے ہیں. 12 حواری تھے،
جو ان کے خاص آدمی تھے۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت تو ہوگی نا کہ جس کے قصیدے میرا نبی پڑھے وہ کوئی افضل ہی ہوگا۔ ہر مقتدی کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے امام سے افضل کوئی نہیں، ہر شاگرد کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے استاد سے افضل کوئی نہیں، ہر بیٹے کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے باپ کے جیسا کوئی نہیں، اور ہر امتی کا خیال ہوتا ہے کہ میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے، وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانتا ہے اور نبی کی ذات میں عیب بھی نکالتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو آپ حضرت عیسیٰ کا جواب سنیں، آپ اپنے مقدر پہ قربان ہو جائیں گے، آپ اپنے مقدر پر ناز کریں گے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے کہ اگر ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی سعادت کی بات ہے، یہ بھی خوش بختی کی بات ہوگی، ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے۔ اتنا عظیم وہ نبی ہے، تو مجھے بتاؤ اس نبی کا ذکر ہم نہ کریں، اس کے نام کے نعرے نہ لگائیں، گلی گلی ان کے نام کے چراغے نہ کریں، ان کے نام کی مالا نہ جپیں، ان کے تذکرے کی خوشبو نہ بکھیریں، ان کے تذکرے کی خوشبو سے مس نہ ہو جائیں۔ وہ اتنا عظیم نبی ہے جس نبی کی بشارت حضرت عیسیٰ دے رہی ہے، جس نبی کی دعا کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد ہاتھ اٹھا دیا، مالک اب اس رسول کو بھیج بھی دے، وہ رسول کب آئے گا؟ انتظار کر کر کے آنکھیں پوری ہو گئی ہیں، تو اس نبی کا ذکر ہم کیوں نہ کریں؟ ہم حضور کے امتی ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ حضور نہ آتے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، کائنات میں جتنے چراغے ہیں، جتنی روشنیاں ہیں، آمینہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے، اگر وہ نہ آتے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ علامہ اقبال نے کہا ہو نہ یہ پھول بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید کی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے۔ تو آج میں اور آپ اگر حضور کی صورت میں نعمت خدا بندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی مسجدوں میں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان کہے دیکھو صدیاں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں، نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئیں، یہ آج بھی اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ تو اگر ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، اگر ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ وہ تو بدبخت ہیں جو نبی بھی مانتے ہیں اور نبی کی ذات میں عیب بھی نکالتے ہیں۔ ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں، حضور کا میلاد منائیں۔ جو نہیں مناتے ان سے ہمیں بحث نہیں، کیونکہ ان کے مقدر میں نہیں لکھا ہے کہ ہم وہ حضور کا میلاد منائیں، حضور کا ذکر کریں۔ ہمارے مقدر میں ہے، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں، حضور کا میلاد کریں، حضور سے محبت کریں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کو جب گھر لے جاتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں پھیل گئیں، ہر طرف اجالے ہی اجالے نظر آنے لگے۔ باقاعدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سہیلیوں نے، ہمجولیوں نے کہا تھا حلیمہ تو اتنی مالدار ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا چراغ نہیں بجھتا، بڑے امیر ترین لوگوں کے گھر کے بھی چراغ رات کو بجھ جایا کرتے ہیں، لیکن تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا چراغ نہیں بجھتا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ہمجولیوں سے فرماتی ہیں آؤ میں تمہیں دکھاؤں میرے گھر میں کون سا چراغ روشن ہے۔ ما کنا نحتاج الی السراج فی یوم نفذناہ، فرماتی ہیں کہ جب سے یہ پیارا میرے گھر میں آیا ہے میں نے گھر کے سارے چراغ توڑ دیے۔ حضور جھولے میں آرام فرماتے، حضور جھولے میں جھول رہے تھے، اشارہ کر کے اپنے ہمجولیوں سے کہتی ہیں ما کنا نحتاج الی السراج فی یوم نفذناہ، جب سے یہ پیارا میرے گھر آیا ہے میں نے گھر کے سارے چراغ توڑ دیے ہیں۔ نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی توقیر تو نے پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی۔ فرماتی ہیں کہ جب کہیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں اجالے کی ضرورت ہوتی ہے تو حضور کو جھولے سے اٹھا کر میں اس کمرے میں لے جاتی ہوں اور وہ کمرہ روشن ہو جاتا ہے، وہاں نور پھیل جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں سے گزرتے گئے وہاں سے نور پھیلتا گیا، وہاں انوار پھیلتے گئے۔ ایسا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا۔ اللہ اکبر، وہ تو پورا دن صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ کے وقت جاگ اٹھے کہ حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ایسا حسن دیا، ایسا جمال دیا۔
میرے پروردگار نے اپنے محبوب کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس میں ایک دن سی رہی تھی، رات کا وقت تھا، اچانک ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے. حضور کے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں کہ میں چراغ روشن کر سکوں. اتنے میں حضور تشریف لے آتے ہیں. حضور مسکراتے ہیں، فرماتی ہیں کہ میں گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیتی ہوں. اذا دہکا یتلالو فی الجدر، جب حضور مسکرایا کرتے تھے تو سامنے والی دیوار پر عکس پڑا کرتا تھا. اذا تکلم رویک النور یخرج من بین ثنایاہ، حضور کے سامنے والے دونوں دانتوں کے درمیان کچھ فاصلے تھے. جب حضور گفتگو فرمایا کرتے تھے، جب حضور کلام کیا کرتے تھے تو ان دونوں فاصلوں کے درمیان سے نور کی کرنیں چھن چھن کر نکلا کرتی تھی اور ہر طرف نوری ماحول ہو جایا کرتا تھا. ہر طرف انوار پھیل جاتے تھے، ہر طرف روشنیاں پھیل جاتی تھیں. خلقت مبرئا من کل عیب، یہ حدیث تقریری ہے، ثابت حضور کے سامنے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے صاف و ستھرا پیدا کیا. کل قمری لیلۃ البدری، کل قمری، حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمری لیلۃ البدری لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. فرمایا کیا پوچھتے ہو تم، 14ویں رات کی چاند کے چمکتے ہوئے، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا حضور کا چہرہ تھا. میرے حضور کا چہرہ 14ویں رات کا جس طرح چاند چمکتا ہے اس طرح میرے حضور کا چہرہ چمک رہا ہے. پھر کہتے ہیں نہیں، میں نے حضور کے جیسا نہ پہلے دیکھا، نہ میں نے حضور کے جیسا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، فرماتے ہیں دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تب تو دیکھتے. تو ایسا حسن دیا، ایسا جمال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سے دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینے ساز میں. مثل او در عالم امکا متصور نیست. حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کے جیسا اس عالم میں ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کے مثل کوئی ہو. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بلبل نے گل ان کو کہا عمری نے سروے جا فضا. بلبل نے گل ان کو کہا عمری نے سروے جا فضا. حیرت نے جھجلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بھر کے چمکا تھا قمر. جب بے پردہ یہ رخ ہوا وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. جب بے پردہ یہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو ایسا حسن دیا، ایسا جمال دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو. جہاں سے گزرتے گئے وہاں نور پھیلتا گیا، جہاں سے گزرتے گئے وہاں انوار پھیلتے گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.